بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دلی میں ایک بار میری ملاقات ہوئی ایک پروفیسر سے۔ وہ غالباً کنگز وے کیمپ کے پاس کہیں رہتے تھے، کئی برس پہلے کی بات ہے۔ تو وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انہوں نے ریسرچ کیا تھا، اور انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی میں بھیجے اپنے پیپرس، اپنا بایو ڈیٹا۔ تو وہاں سے انہیں آ گیا انویٹیشن، انٹرویو کارڈ آ گیا انٹرویو کے لیے کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کا انٹرویو لے کر کے آپ کو فیصلہ کریں گے۔ کوئی پروفیسرشپ کی جگہ خالی تھی وہاں، اس کے لیے بلائے گئے تھے وہ۔ تو جب وہاں پہنچے یہ، تو ایئرپورٹ پر ایک آدمی کار لے کر موجود تھا یونیورسٹی کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو یعنی گھماؤں، پوری یونیورسٹی دکھاؤں، یہ سب میری ڈیوٹی ہے۔ تو غرض ہے کہ وہ ان کو ایئرپورٹ سے لے گیا، گیسٹ ہاؤس میں جہاں ٹھہرانا تھا وہاں لے گیا پہلے، پھر اس کو ایک ہفتے تک یونیورسٹی دکھاتا رہا۔ یونیورسٹی میں کلاس روم میں لے گیا جہاں بچے پڑھ رہے تھے، کچن میں لے گیا جہاں کھانے کا انتظام ہو رہا تھا، لائبریری میں لے گیا جہاں کتابیں رکھی ہوئی تھیں مطالعے کے لیے۔ غرض ہے کہ ایک ہفتے تک وہ پوری یونیورسٹی میں ان کو گھماتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے جو یونیورسٹی کا جو چیئرمین تھا اس سے کہا، اس سے مل کر کے، کہ میں ایک ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہوں، ابھی تک میرا انٹرویو نہیں ہوا، تو انٹرویو کب ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے یہ۔ یعنی 7 دن تک وہ اس آدمی کے ساتھ یونیورسٹی دیکھتے رہے، جیسے کہ کسی وزٹر کو یونیورسٹی دکھائی جائے۔ تو 7ویں دن جب چیئرمین سے ملے وہ، ان کا کہ میں ایک ہفتے سے یہاں پڑھا ہوا ہوں، ابھی تک میرا انٹرویو نہیں ہوا، تو آخر انٹرویو کب ہوگا؟ تو چیئرمین نے کہا کہ آپ کا انٹرویو ہو چکا، آپ کا انٹرویو ہو چکا۔ تو کہا وہ کیسے؟ وہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کار لے کر آپ کو ریسیو کیا تھا اس نے ایئرپورٹ پر، وہی آپ کا انٹرویور تھا۔ وہ کوئی ڈرائیور نہیں تھا، وہ پروفیسر تھا اس یونیورسٹی کا۔ وہ پروفیسر ہی آپ کا انٹرویور تھا، اور 7 دن آپ کا انٹرویو لیتا رہا وہ۔ کہ آپ کیسے بیہیو کریں گے، اسٹوڈنٹ سے کیسے بات کریں گے، لائبریری میں جائیں گے تو کیسے کتاب نکالیں گے، کیسے کتاب پڑھیں گے، ڈائننگ ہال میں آپ کیسے کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا، اس چیئرمین نے، کہ آپ نے جو پیپرز بھیجے تھے بایو ڈیٹا، اس سے آپ کی ڈگری ہمیں معلوم ہو چکی تھی کہ آپ کی یہ ڈگری ہے، تو ہمیں پتہ ہو چکا تھا۔ اب ہمیں پریکٹیکل طور پر دیکھنا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں کیسے آپ اپنا کام کریں گے۔ تو آپ بالکل ٹھیک نکلے، صحیح طریقے سے بیہیو کیا، ہر جگہ آپ نے بیہیو کیا، تو ہم آپ کا سلیکشن کر چکے ہیں، اور کل سے آپ کو یہاں جوائن کرنا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ واقعہ بتایا مجھے، تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی۔ قرآن میں ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 2 فرشتے ساتھ ساتھ اس کے آ جاتے ہیں، دونوں کندھوں پر رہتے ہیں وہ، عن الیمین وعن الشمال قعید۔
کہ اس کے دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ بالکل ایسے ہی معاملہ خدا نے کیا ہے انسان کا، کہ جیسے آپ دنیا میں آئے، دو انجیل نے آپ کو ریسیو کیا، ریسیو کر کے آپ کے ساتھ لگ گئے وہ، اب 24 گھنٹہ وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں۔ اس پر غور کیجیے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کہ جس طرح امریکہ میں وہ آدمی جب پہنچا تو اس کا جو انٹرویور تھا، جس کی رپورٹ پر اس کو پروفیسر بننا تھا، جو آدمی نے اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا، اسی کی رپورٹ پر اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا کہ اس کو پروفیسر بنایا جائے نہ بنایا جائے۔ اسی طرح سے خدا نے جب بھی کوئی آدمی، کوئی مرد یا عورت جو دنیا میں آتا ہے، تو خدا کے دو فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اس یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو وہ پروفیسر جو تھا، جو انٹرویور تھا، حقیقتاً وہ واچ کر رہا تھا اس آدمی کا، کیسے یہ بہیو کرتا ہے، کیسے یہ بولتا ہے، اسٹوڈنٹ سے وہ کیسے بات کرتا ہے، استادوں سے کیسے بات کرتا ہے، پورا وہ بیہیویئر اس کا دیکھ رہا تھا جو یونیورسٹی میں ہوگا اس کا۔ اسی طرح سے خدا جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے خدا کے دو فرشتے آ جاتے ہیں، جو رات دن 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ قرآن میں ہے کہ ایک بھی لفظ جو منہ سے نکلتا ہے اس کو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ورڈ بھی نکلتا ہے منہ سے تو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں وہ۔ تو یہ دونوں فرشتے جو ہر عورت ہر مرد کے ساتھ ہیں، گویا وہ انٹرویو لینے والے پروفیسر ہیں، مرتے دم تک ساتھ رہتے ہیں۔ انہی کی رپورٹ پر آخرت میں ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اگر آدمی یہ سوچے تو کیا اس کا حال ہو۔ تو گیا کہ خدا نے جو بنائی ہے دنیا، تو ایک ٹیسٹ یونیورسٹی ہے، ایک ریئل یونیورسٹی ہے۔ یہ ٹیسٹ یونیورسٹی ہے، اور آخرت جو ہے مرنے کے بعد وہ ریئل یونیورسٹی ہوگی۔ یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے، وہ ریئل پیریڈ ہے۔ تو جو اینجل ہمارے ساتھ ہیں 24 گھنٹے، اب غور کیجئے کہ اگر آدمی کو احساس ہو کہ دو انٹرویور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو میرا ریکارڈ لے رہے ہیں، میں نے کیا سوچا اس کا بھی انہیں پتہ ہے، کیا بولا اس کا انہیں پتہ ہے، میں نے کیا کیا اس کا انہیں پتہ ہے، میں گھر میں کیسے رہا، میں سوسائٹی میں کیسے رہا، سب انہیں پتہ ہے، اور وہ اس کا ریکارڈ لے رہے ہیں۔ یعنی آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ ان کے پاس ویڈیو کیمرے ہیں، ان کے پاس آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو میں کہوں گا کہ ان دونوں کے پاس ویڈیو کیمرے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ انسان اگر یہ جان لے تو کیا حال اس کا ہو جائے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، دلی میں جو شروع میں لگایا گیا تھا، وہ جو روڈ کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں ویڈیو کیمرے، جو آنے جانے والوں کو کی تصویر لیتے رہتے ہیں، تو ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ہندوستان ٹائمز میں کہ ایک 3 ویلر جو کرایہ پر چلاتے ہیں، جو اسکوٹر جن کو 3 ویلر کہتے ہیں، تو وہ آتا ہے اور ایک نو پارکنگ پلیس پر وہ کھڑا کر دیتا ہے اس کو۔ وہاں اس کو ایک دوست مل جاتا ہے، اس کو دوست سگریٹ پیش کرتا ہے، اس سے باتیں کر لیتا ہے، حالانکہ لکھا ہوا نو پارکنگ۔ اتنے میں ایک آتا ہے پولیس کا آدمی، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں کھڑی کر رکھی ہے گاڑی، دیکھتے نہیں کہ لکھا ہے نو پارکنگ۔
تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یعنی نہیں کھڑا، میں نہیں کھڑا کیا، میں نے کچھ نہیں، یعنی پھر جھگڑنے لگتا ہے اس سے. تو وہ پولیس والا کہتا ہے اچھا میرے ساتھ چلو تم. اب وہ بے خبر ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے وہ. تو کنٹرول روم میں لے جاتا ہے وہ، جہاں کا افسر بیٹھا ہوا ہے. اس سے پوچھتا ہے وہ کہ تم نے نو پارکنگ میں گاڑی کیوں کھڑی کیا؟ کہ نہیں، میں نے نہیں کھڑی کیا. یہ غلط کہتا ہے پولیس والا آدمی، میں نے کھڑی ہی نہیں کیا، یہ خام خواہ پکڑ کے مجھے یہاں لے آیا ہے. اس کے بعد اس نے سوئچ دبا دیا. وہاں جو لگا ہوا تھا کلوز سرکٹ کیمرہ، اس نے اس کا سوئچ آن کر دیا. اب وہ اسکوٹر کا جو آدمی تھا وہ دیکھ رہا ہے اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اسکوٹر چلاتا ہوں آتا ہوں، ایک دوست مجھے ملتا ہے اور اس کو دیکھ کر میں کھڑا کر دیتا ہوں اور سگریٹ نکالتا ہوں، خود پیتا ہوں، اس کو پلاتا ہوں، باتیں کر رہا ہوں. اتنے میں آ جاتا ہے پولیس والا آدمی، تو میں اپنی غلطی نہیں مانتا ہوں، اس سے لڑنے لگتا ہوں. یہ سب کچھ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے وہ. تو یہ رپورٹ بتاتے ہوئے تھا اس میں ہندوستان ٹائمز میں کہ وہ اسپیچلیس ہو گیا. اس کو دیکھتے ہوئے اسپیچلیس ہو گیا، اس کے یعنی بول ہی بند ہو گئی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے ریئل یونیورسٹی، ایک ہے ٹیسٹ یونیورسٹی. ہم سب لوگ اس وقت ٹیسٹ یونیورسٹی میں ہیں، پھر ہم ریئل یونیورسٹی میں جانے والے ہیں. ہم میں ہر شخص کو کے ساتھ خدا نے 2 اینجل لگا دیے ہیں جو ہماری ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہماری آواز اور ہماری صورت دونوں کی. اور پھر وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ پیش کیا جائے گا. اور شاید وہاں ایسا ہو، کچھ لوگ وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اور پھر جب خدا سوئچ آن کر دے گا، اسکرین پر ان کا پورا آنے لگے گا منظر، ظاہر کوئی اسپیچلیس ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے، آخرت میں اسپیچلیس ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اسپیچلیس ہو جائے. ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ ڈے آف ججمنٹ میں اسپیچلیس ہونے سے پہلے اچھا ہے کہ آدمی اسی دنیا میں اسپیچلیس ہو جائے، کیونکہ وہاں اسپیچلیس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.